آپ نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ یمن کے لوگ راستے کا خرچ ساتھ لائے بغیر حج کے لیے آ جاتے تھے، کہتے تو یہ تھے کہ ہم توکل کرتے ہیں، لیکن جب مکہ آتے تو لوگوں سے مانگنے لگتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور توشہ لے لیا کرو کہ سب سے بہتر توشہ تو تقوی ہی ہے۔ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، میرے والدہ نے حج کی منت مانی تھی لیکن وہ حج نہ کر سکی اور ان کا انتقال ہو گیا، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کی طرف سے تو حج کر۔ کیا تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو تم اسے ادا نہ کرتی؟ اللہ تعالیٰ کا قرضہ تو اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اسے پورا کیا جائے، بس اللہ تعالیٰ کا قرض ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا نام فلاں جہاد میں جانے کے لیے لکھا گیا ہے، ادھر میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جا اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرا۔ حدیث شریف سننے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو نیکیاں عطا کرے۔ شکریہ۔